الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر قادیانیوں کو دھوکہ اور ان کے ذلی بروزی نبی کی بحث۔ جی ناظرین، کہ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کی 2 قسمیں ہیں صاحب، ایک ہے نبی، دوسرے ہے رسول۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت لے کر آئے اور پرانی کتاب لے کر آئے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی کتاب لے کر آئے اور نئی شریعت لے کر آئے۔ اس کو جو کل انبیاء کرام کم و بیش کتنے ہیں، یہ مرزا بشیر جو مرزا دجال کا بیٹا تھا، وہ ختم نبوت کی حقیقت کتاب کے صفحہ نمبر 106 پہ لکھتا ہے دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں جن میں شریعت لانے والے صرف 315 تھے۔ مطلب یہ بھی مانتے ہیں ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ ہے نبیوں اور رسولوں کی تعداد مکمل ہو چکی، لیکن قادیانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں: تشریعی نبوت، غیر تشریعی نبوت، ذلی نبوت۔ وہ ذلی نبوت کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور کے اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ جی ان کے نزدیک نئی نبوت ہے، لیکن ہم اس کو آگے ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبوت جو ہے وہ حضور کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مکمل ہو چکی، ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذلی نبوت صرف مرزا کو ملی ہے، باقی یہ کسی کو نہیں ملی۔ آئیں ہم ان کے اوپر تھوڑا بحث کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کے کامل اتباع سے نبوت جو ملے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں، اور یہ ذلی نبوت مرزا کو ملی ہے۔ آئیں ہم اس کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا اور ان کی دلیل، ذلی نبوت کو انہوں نے مستقل نبوت قرار دیا ہے۔ یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، شرعی نبوت اور غیر تشریعی نبوت یہ تو ختم ہو چکی، سب سے پہلے تو آپ اس پر دلائل دیں، کیونکہ اس کے اوپر تمہارا عقیدہ ہے کہ تشریعی و غیر تشریعی نبوت ختم ہو چکی۔ اور آگے جو ہے ذلی نبوت، اور ہمیں قرآن حدیث سے یہ بھی دلائل دیں کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ ذلی نبوت یہ قادیانی مر جائیں گے لیکن اس کا حوالہ نہیں دے پائیں گے قیامت تک کہ ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ اب ہم تھوڑا ذلی نبوت پر بحث کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں ذیل سائے کو کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی کہ وہ نبی بن گیا، ذلی نبی بن گیا۔ وہ کیسے بن گئے؟ اتنے بے نبی بن گئے کہ اتنی کامل اتباع کی۔ لیکن یہ قادیانی مر تو سکتے ہیں، لیکن یہ ذیل والا معنی یہ کبھی کسی قرآن حدیث میں دکھا ہی نہیں سکتے۔ بھی کسی قرآن حدیث میں یہ بات آئی ہو کہ کوئی بندہ حضور کی کامل اتباع کرے وہ نبی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مرزا کو ہی ملی ہے کامل اتباع سے نبوت، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں یہ ایک اصل میں قادیانوں کا دھوکہ ہے۔ مرزائی حضور کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قادیانی یعنی نعوذ باللہ مرزا دجال سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ اس کی ایک تحریر سنیں، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16 اور 15 پہ مرزا دجال لکھتا ہے خدا ایک ہے، محمد اس کا نبی ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینہ میں دیکھتے ہو تو تم 2 نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر 2 نظر آتے ہیں، صرف ذیل اور اصل کا فرق ہوتا ہے۔ اس جو عبارت ہے، اس عبارت میں مرزا کہتا ہے کہ مجھے محمدیت کی چادر پہنائی گئی، نبی اکرم کے بعد تشریعی و غیر تشریعی نبی نہیں آ سکتا، لیکن میں جو حضور کی کامل اتباع کی تو میں نبی بن گیا، میں اس لیے میں ذلی نبی ہوں۔ جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آئینوں کو دیکھیں گے تو بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آئینے میں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور باہر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ 2 آدمی نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن بندہ تو ایک ہوتا ہے۔ یہ مرزا نعوذ باللہ من ذالک یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم حضور کو آئینے میں دیکھو تو میں نظر آؤں گا، اگر مجھے آئینے میں دیکھو تو حضور نظر آئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ اتنی بڑی اس نے اس تحریر میں حضور کی گستاخی کی ہے۔ اب جو یہ ذلی بات کہتا ہے نا کہ یہ میں نے حضور کی کامل اتباع کی تو میں ذلی نبی بن گیا، اب اس کی جائزہ لیتے ہیں اس کی کتابوں سے۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 272 ہے، لکھتا ہے لفظ محمد
یہ ایسا ہی ذل الوہیت کی وجہ سے، یہاں پر ذل کا استعمال کرتا ہے سائے میں، مرتبہ سے الہیہ سے اس کو ایسی ہی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنے اصل سے ہوتی ہے، یعنی یہ حضور کو اللہ تعالیٰ کا یہ ذل کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے ذل ہیں، یعنی سایہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روحانی خزائن جلد 14 صفحہ میں 265 پہ لکھتا ہے، 265 پہ لکھتا ہے، حضرت عمر کا وجود ذلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود تھا۔ وہ تیسری جگہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 353، کہتا ہے خلیفہ در اصل حضور کا ذل ہوتا ہے، یعنی یہ اس میں لفظ ذل استعمال کر رہا ہے، جس طرح اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے ان میں بھی ذل استعمال کر رہا ہے۔ ہم اب مرزا اور قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ مرزا دجال نے حضور کو اللہ کا ذل کہا ہے، کیا حضور خدا بن گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ذلی طور پر وجود کہا ہے، کیا حضرت عمر رسول بن گئے؟ وہ تیسرے جو حوالہ دیا ہے خلیفہ دراصل حضور کا ذل ہوتا ہے، کیا خلفائے راشدین یہ رسول بن گئے؟ جب خلفائے راشدین کو ذل کہنے سے وہ نبی نہیں بنے، اور حضور کو ذل کہا اللہ تعالیٰ کا تو حضور خدا نہیں بنے، یہ ذلی نبی کیسے بن گیا؟ جب ان حضور کو ذل کہا ہے، خلفائے راشدین کو ذل کہا ہے، جب وہ رسول خدا نہیں بن سکے تو یہ نبی کیسے بن گیا؟ یہ مرزا دجال کی کتابوں سے ثابت ہے کہ مرزا یہ ذل نبوت کو صرف آڑ بڑھاتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال ذل نبوت کا اس کے ساتھ کوئی دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ذل نبوت کا سرے سے اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اور کسی جگہ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ذل نبوت کا تذکرہ ہوا ہو۔ اب دیکھیں جی مرزا دجال کے نزدیک معیار نبوت کیا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک معیار نبوت کیا ہے؟ ہماری جو دلیل ہے بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیصر روم کے پاس گئے تو قیصر روم نے پوچھا کہ جو نبی مبعوث ہوئے ہیں تمہارے علاقے میں ان کا نسب کیسا ہے، یعنی وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے اس جگہ کہا کہ بے شک وہ عالی نسب ہیں۔ تو قیصر روم اس وقت کافر تھا، وہ کہنے لگا بے شک جو نبی ہوتے ہیں یہ عالی نسب میں ہی مبعوث ہوتے ہیں، یعنی کافروں کو بھی اس بات پر اتفاق تھا کہ جو نبی آتا ہے وہ عالی نسب ہوتا ہے۔ تو مرزا دجال یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 280 پہ لکھتا ہے کہ تمہارا چوڑا، تمہارا زانی، تمہارا ڈاکو، تمہارا بھی جو بھی ہوں، ذلیل ہو، کمینہ ہو، یہ نبی بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے نزدیک معیار نبوت دیکھیں اور مرزا دجال کے نزدیک دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حضور نبی ہے، بلکہ حضور کے بعد اگر کوئی اور شخص آ جائے جو زانی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، جو بھی ہو، نعوذ باللہ کمینہ ہو، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ اس کی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 280 پہ اس نے یہ بک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فلسفے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور قادیانیت کو تباہ و برباد فرمائے کہ انہوں نے من گھڑت تعویلیں کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے اور کافی لوگوں کو دار اسلام سے نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر ہو۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ۔